اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے لاڈلے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ شہنشاہ ہر دوسرا شب اسرا کے دلحاق کائنات ما و ملجا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں کروڑ لاکھوں کا ہدیہ درود و سلام پیش ہوں میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد نہیں بلکہ قابل الف احترام پیشوائے معرفت و حقیقت تاج دین و دیانت کان حق و صداقت منبع رشد و ہدایت صاحب کشف و کرامت بزرگ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ منظور نظر عالم بعمل یادگار سلف یوسف المشائخ بدر المشائخ محبی فی اللہ ہمارے بزرگ قبلہ داتا حضور کے منظور نظر ہر وقت قدموں میں رہنے والی شخصیت ڈائریکٹر مذہبی امور عظیم درگاہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جناب پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ غوث ولایت صاحبزادہ والا شان پیر حاجی محمد شاہد حمید صاحب ڈائریکٹر مذہبی امور داتا علی حجویری آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جلوہ فرمائے ہم سبھی ان کی قدم بوسی کے لیے دست بوسی کے لیے زیارت کے لیے بیٹھے ہیں اور یاد رکھیں جب کسی کا پیار حاصل کرنا ہو تو جب بچوں سے پیار کیا جاتا ہے والدین کے دل میں اس بندے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے میرے والد کریم رحمت اللہ تعالی علیہ جناب قبلہ صوفی باصفا قبلہ صوفی مندور حسین سلطانی رحمت اللہ تعالی علیہ خلیفہ خاص حضور سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ ہم بڑی پاک رحمان گئے تو 3-4 مجاور بیٹھے تو آپ نہ ان کی خدمت کرنے لگے اور راستے میں جب آئے تو میری تربیت فرماتے ہوئے فرمانے لگے بیٹا جب جو دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا مجاور یہ صاحب مزار کو بڑے پیارے ہوتے ہیں اگر صاحب مزار کی تم توجہ چاہتے ہو نا پیار چاہتے ہو کہ صاحب مزار تم سے محبت کرے پیار کرے تو جو ان کے منظور نظر ہیں ان سے پیار کرو صاحب مزار کی کامل شفقت دیکھنا کیسی ہوتی ہے تو الحمدللہ یہ آج ہم جو آپ سے پیار کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ رضا کی دلیل ہے یہ منظور نظر ہے یہ خود نہیں آئے ان کے بھیجنے پہ آئے ہیں اور بندہ کوئی بھی نہیں جاتا کسی جگہ پہ
تو پھر یہ دیکھیں حدیث پاک ہے نا ان من عباد اللہ لو ناسم ماہم بانبیاء ولا شہداء یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ. قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے لوگ پیش ہوں گے جو نہ تو نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن اللہ جو قیامت والے دن انہیں مرتبہ مقام عطا کرے گا. اس مقام کے ملنے پہ انبیاء شہداء رشک کریں گے. اسلام کے اندر غیبت رشک یہ کرنا جائز ہے، حسد جائز نہیں. رشک کریں گے یا اللہ نبی شہداء کہیں گے، یا اللہ یہ نہ تو نبی ہے نہ شہداء ہے، نبی ہم ہیں شہداء ہم ہیں، شہداء کہیں گے نبی. یہ کون سے لوگ ہیں جن کو اتنا مرتبہ مقام؟ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں دیکھنے لگے، ایسے ٹک ٹکی نظریں لگا. حضور نے فرمایا صحابہ کیونکہ سرکار مقتضائے حال کے مطابق گفتگو فرماتے تھے، جو صحابہ کے دل میں ہوتی اس کے مطابق سرکار گفتگو فرماتے. حضور نے فرمایا میں نے دیکھا نا ان کی محبت کو بچوں کے ساتھ آپ کے ساتھ، تو میں اس لیے اس حدیث کا انتخاب کر کے ابھی میرے ذہن میں آئی، ارادہ نہیں تھا. تو حضور کے گن گانے والوں پیر کی آپ کو ایک میں تعریف آپ کو بتاؤں. پیر وہ نہیں ہوتا جو مریدوں کے پیچھے دوڑے. پیر وہ ہوتا ہے مرید جس کے پیچھے آئے. اور پیر یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بوڑھا. سیانہ. سیانہ کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. سیانہ وہ ہے جو اٹھے رات کو مصلی بچھائے لو لگائے خدا سے، اور جو خدا سے کہے خدا اسے مانے، اسے کہتے ہیں سیانہ اور اسے کہتے ہیں پیر. جس کی خدا مانے اس کو پیر کہتے ہیں. تو یہ الحمدللہ مجھے تو یقین جانے ان کے بختوں پہ مقدروں پہ رشک آتا ہے. اچھا صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں. حضور نے فرمایا میں تمہیں خبر دیتا ہوں یا رسول اللہ من ہم وہ کون سے لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم قوم تحابو. یہ باب تفاعل ہے اور اس میں مشارکت پائی جاتی ہے. قال ہم قوم تحابو بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال يتعاطونها فوالله ان وجوههم لنور وانهم لعلى نور ولا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس طرح میں سرکار نے فرمایا وہ لوگ ہیں ہم قوم تحابوا بروح اللہ جو لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں. اس وجہ سے لوگوں سے پیار نہیں کرتے کہ اس کی گاڑی بڑی ہے، اس وجہ سے پیار نہیں کرتے کہ اس کا بنگلہ اچھا ہے. حضور نے فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونها فواللہ ان وجوہہم لنور. اور حضور کی حدیث ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ دیکھیں کتنا فکر تھا نماز کا. نہیں تو اللہ ماشاءاللہ بھائی اس سے بڑی سنت کیا ہے ماشاءاللہ. چہرہ دیکھیں اذا رؤوا ذکر اللہ امر کا سیغہ ہے. دیکھیں تو خدا یاد آ جائے. یقین جانے مجھے تو آج نہ میں نے یہ کہا کہ حضور آج نہ یہ ادارہ جو مرز وجود میں آیا ہے اس کا مقصد پورا ہو گیا. یہ بڑی بات ہے. تو حضور کے گن گانے والوں حضور نے فرمایا اللہ کا ولی اے غلامو. سرکار فرما رہے سرکار نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ اس قدر اس طرح پیار کرے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں. یہ بھی اللہ کے قرآن سے پیار کرتے ہیں. نہیں تو بڑے بڑے آستانے سائیکل والے کا پروٹوکول ہے، اس بیچارے کا حال ہی کوئی نہیں. جو بڑی گاڑی والا اس کا پروٹوکول اور ہے، جو
پیدل ہے وہ تو گنت میں نہیں نہ آتا. تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں یار جو لوگ ہیں نا اللہ کے ولی، یہ نظام سارا، یہ ساری جتنی رونقیں ہیں یہ اللہ کے ولیوں کی وجہ سے. اصل حکومت بھی نہیں کی ہے. اور حضور نے فرمایا صحابہ یہ رشتہ داریوں کی وجہ سے بھی نہیں پیار کرتے، یہ بس مخلوق سے پیار کرتے ہیں اللہ کی رضا کے. اور پھر حضور نے فرمایا غلامو فواللہ ان وجوہہم لنور، قیامت والے دن ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. حضور نے پھر یہ آیہ کریمہ پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو برکت حاصل کرنے کے لیے آپ میری ذات ہیں، آپ میری ذات ہیں اور ہر بندہ اپنی جگہ پہ انجمن ہے اور آپ سارے مجھ سے ہر لحاظ سے اعلیٰ ہیں اور آپ لائق بھی ہیں، فائق بھی ہیں، ریاست کے اعتبار سے، لیاقت کے اعتبار سے، فراست کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے آپ مجھ سے اعلیٰ ہیں. میں تو آپ کا بھائی خادم ہوں، لیکن ایک ہے آپ میرے ماتھے کا جھومر ہیں کیونکہ آپ رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں. تو ماشاءاللہ یہ میرا خواب تھا مسجد. میں نے بڑی کوشش کی لیکن یہ جو میں پیچھے نہیں رہا. یہ کوئی شاید یاد رکھیں بلڈنگوں کا نام ادارے نہیں ہوتے، ادارے بندوں کا نام ہوتے ہیں. ہم ایسی درخت کے نیچے بیٹھ جائیں ادھر بھی رونق لگ جائے. بڑی بڑی میں نے بلڈنگیں دیکھی ہیں، یقین جانے بندہ کوئی نہیں جاتا. اور میں نے دیکھا خستہ حالیاں ہوتی ہیں جناب، رونق بڑی ہوتی ہے. یہ مرکزیت جگہوں سے نہیں ہوتی، مرکزیت یہ ہوتی ہے بندوں سے. میرے پاس یہی پلاٹ تھا، یہ پوری آپ جا کے ابھی وزٹ فرمائیں گے. ادھر سکول بچے سکول بھی پڑھتے ہیں، حفظ بھی کرتے ہیں. سامنے پلاٹ تھا، میں نے بڑے سائڈیں لگائیں. حاجی صاحب سے مشورہ چلتا رہا. میں نے کہا صاحب پیسے بہت زیادہ ہیں، نہیں بن رہے. پھر دل بھی بڑا، یہ پلاٹ نکل گیا ہاتھ سے. پلاٹ کے بعد پھر میں نے کہا یار کس بندے سے میں جا کے کہوں، کوئی نہ اتنے پیسے دے گا نہ میرے پاس وسائل ہیں. یہ پلاٹ میرے پاس ہے. ادھر میں نے گھر بنانا تھا، حاجی صاحب سے میں نے مشورہ کیا صاحب وہ میرا شوق نہیں پورا ہوا. چلیں یہ ہے، یہ شوق تو پورا تھوڑا سا چلیں، حصہ تو ڈل جائے گا نا، اگر زیادہ ہوتی تو زیادہ. یہ میرا خیال ہے پرسوں یہ جگہ اور یہ سارا جو مکان ہے پہلے نہیں تھا. اب میرا خیال ایک ہفتہ ہوا ہے، میرے ساتھ وہ بچہ تھا اذہان تھا، وقف نامہ لکھ کر یہ سارا مدرسہ اور یہ رجسٹری انتقال پہلے میرے نام تھا. میں نے سوچا یار یہ تو وقف ہو گیا، بعد میں میری اولاد یہ نہ کہے. وہ میں پرسوں وقف نامہ سارے یہ 16-17 مرلے جگہ یہ اس کو میں نے وقف کر اب اللہ اکبر. پہلے وہ جگہ کی، پھر خیال آیا کہ یار یہ نہ کوئی بندہ میرے جانے کے بعد کوئی اولاد یہ نہ کہے ہم نے جارہ داری نہیں. اب قابل ہوئے تو بیٹھ جائیں گے، نہیں تو جو قابل ہوا وہ آ جائے گا. یہ دینی ادارہ ہے الحمدللہ. تو یہ میرے پاس جو تھا، آج میں نے آپ کو بلایا صرف جھجک کے اپیل کے لیے. آپ کو میں نے اس لیے کہ آپ سے یہ جو لفظ اپیل میں نے بولا اس وقت جھجک تھی، اب نہیں. میرے ایک بڑے محسن ہیں، انہوں نے مجھے کہا حضور جھجک اتاریں اشارہ. میں نے کہا چلے اتار دیتے ہیں. اب بھی ماشاءاللہ میرے بھائی ہیں حاجی فاروق صاحب، انہوں نے مسجد کے لیے جو حصہ دیا تقریباً یہ دیکھیں لوگ اعتماد کرتے ہیں. یہ میرے بھائی ہیں، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جناب کچھ بھی نہیں
تھا اینٹیں جناب حاجی صاحب نے کہا کہ یہ آپ میری طرف سے اتنی اینٹیں منگوا لیں پھر یاسین صاحب ہیں ان سے میں ملاقات ہوئی انہوں نے کہا جناب وہ جتنے انہوں نے پیسے دیے وہ اینٹیں ان کی باہر پڑی اس وقت جو سامنے جو باہر ہے مٹیریل وہ تقریباً 3-3.25 لاکھ کا مٹیریل موجود ہے اور ابھی جو ہے آج صبح میں نے علامہ صاحب سے کہا کہ بنیاد میں جناب بے چینی تھی میں نے کہا یار جلدی حضور فرمانے لگے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے اللہ کا کرم ہے تو بات یہ ہے کہ یہ آپ سے میری مؤدبانہ اپیل ہے جو مستری صاحب ہیں یہ نیچے ہم دیوار نکال دیں گے یہ جو پلاٹ تھا یہ سارا مدرسہ ہو جائے گا نیچے اوپر ساری مسجد ہو جائے گا یہ جو پہلا لنڈر ڈلنا ہے اس کے اوپر مستری صاحب نے ہمیں 22 سے 23 لاکھ روپیہ خرچہ بتایا ہے اور پھر جو اصل مسجد ہے وہ اوپر 1 لاکھ اینٹ کا انہوں نے ہمیں یہ دیا ہے اسٹیمیٹ اور نقشے والے نے بھی یہ کہا کہ آپ کا کم از کم 2-2.5 کروڑ کا یہ ہے سسٹم اگر آپ ٹائلیں پتھر نہ لگائیں اوپر والا میں نے کہا اللہ پورا کرے گا تو صورتحال یہ ہے کہ آج یہ جو سیمنٹ ہے وہ 1 بوری ہم نے منگوائی ہے 10 فٹ ہم نے ریت منگوائی ہے آج آغاز کرنے لگے ہیں اور کوشش یہ ہو کہ یہ ناکام بند نہ ہو آپ بالکل مجھے آپ پیسے نہ دیں اپنی مرضی سے آپ کوئی چیز کروا دیں کوئی کام کروا دیں یا کوئی چیز بھیج دیں اگر آپ اعتماد کرتے ہیں تو میں آپ کا خادم بن کے جس طرح میں بڑی حفاظت کرتا ہوں امانت تو کوئی بیلنس نہیں بنایا گھر والا مکان وہ چھوٹے بھائی کے نام ہے یہ تھا یہ ساری جگہ آج کے بعد پہلے بھی نہیں میں اس کا مالک نہیں اللہ اس کا رسول مالک ہے آپ لوگ مالک ہیں یہ سنیوں کا پیسہ ہے اور یہ جو ہم نے مدرسہ پہلے بنایا تھا نا یہ نہیں کہ یہ دوسرا پہلے میں لوگوں سے چندہ یہ بچی کی میں نے شادی کی اور جو بعد میں لوگ پیسے دیتے ہیں 7 لاکھ روپیہ آج سے 12 سال پہلے جمع ہوا 7 لاکھ روپیہ سلینڈر کے اوپر ڈلا 7 لاکھ روپیہ پھر قبلہ شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے صاحبزادے شاہ اویس نورانی صاحب وہ اس کا افتتاح کرنے کے لیے آئے تو اگر میں آپ لوگوں کو تنگ کرتا ہوتا پاس یہ ماہانہ قاری صاحب فرماتے ہیں نا جب مہینہ ایسے بچے ہیں کسی بچے کے پاس بکس نہیں ہیں بچے ہیں فی بچے کی بکس 35-40 لیکن سب کے ساتھ میرا وعدہ ہے یار میں آپ کے لوگ دوں گا روز مجھے کہتے ہیں میں نے کبھی کسی بچے کو یہ نہیں میں جب صبح آتا ہوں یہ چھوٹے بچے ان میں سے ایسے بچے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا جس طرح علامہ صاحب میری آپ سے گزارش یہ ہے ایک مسجد اور ایک یہ سولر بالکل آپ یہ دیکھیں جس طرح ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یار میرے بچے کو گرمی نہ لگے سولر کا اہتمام ہے بل بہت زیادہ ابھی پہلا بل آغاز ہوا گرمیوں کا پہلا بل وہ ہماری شکت سے دور ہے میں باہر سے جو تقریباً پیسے لاتا ہوں نا یقین جانے سارے نہیں زیادہ اچھے کوئی مجھے دے دے اس میں سے میں 3 حصے کرتا ہوں ایک جو میرے مہمان آتے ہیں ان کے لیے میں علیحدہ بجٹ مدرسے کے بجٹ سے نہیں اپنے دوستوں کے کھانے پینے کے لیے بجٹ ایک میری تنخواہ بنتی ہے وہ تنخواہ بھی میں نہیں لیتا اگر میں اپنی تنخواہ کاٹوں تو ماہانہ کم از کم تھوڑی سی بھی کریں تو 40,000 میری بنتی ہے لیکن میں نہیں دے رہا اور جو آتے ہیں وہ پیسے تھوڑا سا کبھی کبھار ضرورت پڑے تو گھر بھیج دیتا ہوں اور زیادہ تر جو پیسے ہیں وہ مدرسے کے نظام کے اندر سے تو آپ سے میری گزارش یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آج میں نے اس طرح یقین جانے ہم نے یہ آغاز کر دیا ہے بدر ناول صاحب نے مجھے اختیار دیا انہوں نے کہا کہ جو مرضی آپ اعلان کر دیں جتنا اعلان کریں گے میں وہ آپ کو انشاءاللہ دے دوں
ناول صاحب اگر میں سمجھتا ہوں دل میرے بھائی کا بڑا ہے، لیکن کاروبار کی نوعیت کو بھی جانتا ہوں، یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے اختیار دیا تو میں زیادہ نہیں، میں صرف 1 لاکھ روپیہ جو ہے اس کا میں بدر صاحب آپ کی جانب سے اعلان 1 لاکھ روپیہ وہ انشاءاللہ بہت جلدی عطا کریں گے۔ تو باقی جو ہے وہ اپنی مرضی سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں بھی تو انشاءاللہ پھر کوئی ایسی بات نہیں، لیکن یہ آپ نے بنانی ہے۔ میں اگر ویسے لوگوں کو جمع کرتا نا جی، یہ میں نے ان کو جمع کیا جن کے ساتھ مجھے بات کرنے سے جھجک نہیں، آر نہیں، یہ آپ سارے وہ لوگ ہیں، نہیں تو میں ایک چکر لگاؤں نا جی، کم از کم 100 بندہ آسانی سے آ سکتے ہیں، لیکن نہیں۔ یہ جو بندے ہیں سال کے بعد حاجی صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، یہ مہانہ ماشاءاللہ، یہ کل ادیب صاحب ہیں ٹیولپ سٹی کے، ایک دن میں ٹیولپ سٹی سیر کرنے جا رہا تھا تو بچوں کے لیے نا راشن نہیں تھا، میرے ساتھ مولانا عبداللہ رضوی صاحب تھے، یہ ملے، میں نے کہا مولانا آج نہ گھی چاہیے، آپ کو نہیں پتا یقین جانے کہ یہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ کرم فرمائے، ثواب کہیں ضائع نہ ہو جائے، یہ مجھے ملے 5000 کا نوٹ دیا، میں نے علامہ صاحب سے کہا علامہ صاحب کسی بندے کے آگے ہاتھ نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، یہ دیکھیں 5 چاہیے تھا، 5 نہ اپیل کی نہ کبا، کل ملاقات ہوئی میں نے اپیل نہیں کی، مجھے کہتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں راشن کے لیے دال کی توڑی نہ بھیجنا، میں نے کہا جناب دال ہے ہمارے پاس، گھی کوئی نہیں، گھی آپ وہ گھی لے کے آئے، میں نے نہیں کہا، اپیل ہوتی ہے، میں نے نہیں کہا، قاری شریف نشائی صاحب، لیکن یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، یہ ہزاروں والی بات نہیں ہے، یہ لاکھوں والی بات ہے، تو میری مؤدبانہ اپیل ہے جو کسی میں گنجائش ہے ضرور اپنا حصہ ڈالیں، اور آج آپ کو ذرا تھوڑی سی ہوگی کہ یار مفتی صاحب، لیکن بات یہ ہے مجھے اپنی مسجد والے صدیقیہ والے تو کہتے ہیں حضور ایک اعلان کر دیں، میں نے کہا یار مسجد کا اعلان کرتا ہوں، بڑے پیسے لوگ 1 منٹ میں نے کہا یار نہیں مجھے نہ شرم سے آتی ہے، وہ بھی میرا دوست ہے، بھائی ہے حاجی عرب صاحب، وہ کہتے ہیں 1 مرتبہ اعلان تو کر، میں نے کہا فردن شرم سیاسی آتی ہے، یار لوگوں کو پتہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارا تو یہ ایک بڑا نظام ہے، بچوں کا نظام ہے، یونیفارم میری شرط ہے ایک، اور ہمیں اشد ضرورت ہے سولر کی اور مسجد کی، اور میرا یہ ارادہ ہے کہ محرم شریف سے پہلے لینٹر ڈل جائے، آگے جو اللہ کو منظور ہے، بس یہی میری التجا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ دیکھیں نا جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دسترخوان لگائیں، قاری صاحب دسترخوان لگائیں، دسترخوان لگائیں، ساتھ کھانا لگا، تو بات یہ ہے کہ جو کسی کے ذہن میں آتا ہے بعد میں بندہ مل لے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، یہی بات ہے، تو جو اللہ کا گھر بناتا ہے، بات یہ ہے دوسرا قبلہ حاجی صاحب تحفہ لے کے آئے ہیں داتا حضور کی جانب سے، اب میں گزارش کرتا ہوں سب سے پہلے حاجی محمد خرم صاحب، 1 منٹ بیٹا، وہ آئیں، یہ داتا حضور کی طرف سے